تکبیر تشریق کیا ہوتی ہے، کن لوگوں پر اس کا پڑھنا واجب ہے اور کس وقت پڑھی جائے گی اور کتنی مرتبہ اس کو پڑھنا ہے؟ تو یاد رکھیے تکبیر تشریق اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد اس کو کہا جاتا ہے۔ یہ تکبیر تشریق ہیں اور ان کا وقت جو ہے 9 ذی الحجہ کی فجر کی نماز سے لے کر 13 ذی الحجہ کی عصر کی نماز تک، یعنی چاند کی 9 تاریخ کی فجر کی نماز سے لے کر چاند کی 13 تاریخ کی عصر کی نماز تک اس کو پڑھنا پڑے گا، پڑھنا چاہیے۔ اور کن لوگوں پر اس کا پڑھنا واجب ہے؟ دیکھیے امام اعظم ابو حنیفہ علیہ الرحمہ کے نزدیک شہر میں رہنے والے مردوں پر ہر فرض نماز کے بعد اس کا پڑھنا واجب ہے۔ ان کے نزدیک مسافر پر یا عورتوں پر یا دیہات میں رہنے والوں پر اس کا پڑھنا واجب نہیں ہے۔ لیکن صاحبین یعنی امام ابو یوسف اور امام محمد رحمہ اللہ کے نزدیک تکبیر تشریق شہر ہو یا دیہات ہو اور اسی طریقے سے مسافر ہو، مقتدی ہو، امام ہو یا تنہا نماز پڑھنے والا ہو یا عورت ہو، سب کے اوپر اس کا پڑھنا واجب ہے۔ 1 مرتبہ اس کو پڑھا جائے گا ہر فرض نماز کے بعد۔ مرد حضرات زور سے پڑھیں گے اور عورتیں آہستہ آواز سے پڑھیں گی۔ عام طور سے یہ کوتاہی ہوتی ہے، مردوں میں بھی مرد تو بہت سارے اس کو جانتے ہی نہیں ہیں تو وہ پڑھتے بھی نہیں، اور چلو مرد تو پڑھ بھی لیتے ہیں لیکن عورتیں گھروں میں مستورات اس کا اہتمام ہی نہیں کرتی۔ عورتوں پہ تو الا ماشاء اللہ 2-4 عورتوں کے ہزاروں میں 2-4 عورتوں کی یاد ہوگی، ورنہ یہ تکبیرات تشریق کسی عورت پر جو ہے اس کو یاد ہی نہیں کرتی ہیں۔ لہٰذا اس غفلت سے باہر آئیں اور تکبیرات تشریق اپنی مستورات کو بھی اس کے بارے میں مسئلہ وغیرہ بتائیں۔ تو آج 9 ذی الحجہ ہے، یوم عرفہ ہے اور اس دن کی بڑی فضیلت ہے، تو آج فجر کی نماز سے تکبیرات تشریق شروع ہو چکی ہیں اور بدھ کی عصر کی نماز تک ان کو پڑھا جانا ہے۔ اور یہ بھی یاد رکھیں کہ اگر امام یا مسافر ہے یا مقتدی ہے یا منفرد ہے، مثال کے طور پر ہم نے سلام پھیر دیا، کوئی بھی ہو چاہے امام ہو، منفرد ہو یا مقتدی ہو یا مسبوق ہو، سلام پھیرا اور سلام کے بعد تکبیرات تشریق ہم سے نہیں کہی گئی یعنی بھول گئے، تو اب ہم کب تک کہہ سکتے ہیں؟ تو یاد رکھیے گا ہم کہہ سکتے ہیں جب تک ہم نے کوئی نماز کے منافی کام نہیں کیا، یعنی ایسا کام نہیں کیا کہ جس سے نماز سے باہر ہو جاتے ہیں، نماز ٹوٹ جاتی ہے، کسی سے بات نہیں کی، قبلے سے منہ نہیں پھیرا ہے یا اٹھ کر کے نہیں گئے ہیں، تو جب تک ہم نے یہ کام نہیں کیا تو ہم تکبیرات تشریق سلام کے 2 منٹ کے بعد تک بھی کہہ سکتے ہیں اگر ہم وہیں پر بیٹھے ہوئے ہیں۔ لیکن اگر ہم اٹھ گئے یا بات چیت کر لی یا پھر مسجد سے باہر آ گئے یا کوئی ایسا کام کر دیا جس سے نماز ٹوٹ جاتی ہے، تو اب تکبیر تشریق کا حکم ساقط ہو گیا، اب ان کو نہیں کہا جائے گا بلکہ توبہ اور استغفار لازم ہے، توبہ کرنی چاہیے۔ اسی طریقے سے کوئی آدمی ایسا مریض ہے کہ جس کو پیشاب بار بار آتا ہے یا ریح خارج ہوتی ہے، تو ایسے مریض کے لیے اگر سلام پھیر تو اس کی وضو ٹوٹ جاتی ہے، تو وضو ٹوٹتے ہی وہ اس کو پڑھ سکتا ہے، وہ اس حالت میں بھی اس کو پڑھ سکتا ہے۔ یا اگر کوئی آدمی یہی مریض ہے کہ اس کی وضو ٹوٹ جاتی ہے اور وہ فوراً سلام کے بعد وضو کرنے کے لیے جاتا ہے اور وضو کرنے کے بعد پھر آ کر کے تکبیرات تشریق پڑھ لیتا ہے، تو اس کے لیے بھی گنجائش ہے، چونکہ یہ مریض ہے شریعت کے اندر اور اس کو یہ بھی اجازت ہے۔ ٹھیک، اور عورتیں بھی خاص طور سے اس کا اہتمام کریں۔ ہم لوگ جو ہے اس کی جو ہے اہتمام ہی نہیں کرتے، نہ مرد حضرات پڑھتے ہیں نہ عورتیں پڑھتے ہیں۔ دوسرا مسئلہ یہ بھی سنیں کہ اگر ایام تشریق کے اندر ہم سے تکبیرات تشریق چھوٹ جاتی ہیں، قضا ہو جاتی ہے، مثال کے طور پر آج فجر کی نماز تھی، یہ ہم سے قضا ہو گئی اور ہم میں سے بہت سارے لوگ نہیں پڑھتے ہیں نماز، تو فجر کی نماز جن لوگوں کی چھوٹ گئی ہے، قضا ہو گئی ہے، اب جب اٹھ کر کے فجر کی نماز پڑھی جائے گی تو تکبیر تشریق بھی کہیں گے۔ یعنی تکبیر تشریق جو ہے، اگر یہ نماز 5 دنوں کی 9 ذی الحجہ سے 13 ذی الحجہ کی عصر کی نماز تک کے بیچ میں اگر کوئی بھی نماز قضا ہو جاتی ہے اور ہم ان نمازوں کو انہی دنوں میں پڑھتے ہیں، ایام تشریق ہی کے اندر ان کی قضا کرتے ہیں، تو ان کے ساتھ ساتھ میں تکبیرات تشریق بھی کہی جائیں گی۔
ٹھیک ہے. اور اگر ایام تشریق گزرنے کے بعد میں ان کی قضا کرتے ہیں، یعنی 5 دن کے بعد 6 دن 7 دن میں ان کی قضا کرتے ہیں، جو ہم سے نمازیں اب چھٹی ہیں، تو پھر ایام یہ تکبیرات تشریق نہیں کہی جائیں گی.